بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر زمین مکہ کا ایک مشہور ولید نامی کافر تھا جو نبی رحمت سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ ولید ایک امیر تاجر تھا۔ اس نے اپنے ہی گھر میں ایک بہت بڑا سونے کا بت بنا رکھا تھا جس کی وہ دل و جان سے عبادت کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے بت کی پوجا کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک بت باتیں کرنے لگا۔ جس بت کی وہ پوجا کر رہا تھا اس بت نے ولید سے کہا، اے میرے ماننے والے، مجھ پر یقین کرنے والے، سن لے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سچا دین نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی ایمان نہ لانا، حضرت محمد کے رسول ہونے کی کبھی تصدیق نہ کرنا۔ بت کو بولتے ہوئے دیکھ کر ولید کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ اس نے اپنے ارد گرد رہنے والے کافروں کو اکٹھا کیا اور بولا، دیکھو میرا خدا کیا بول رہا ہے۔ جب سارے اکٹھے ہو کر ولید کے بت کے پاس گئے تو انہوں نے بھی ولید کے بت سے بھی وہی الفاظ سنے جو ولید نے سنے تھے۔ دوسرے دن پورے علاقے میں یہ بات عام طور پھیل گئی۔ سب لوگ آتے اور اس بت کے منہ سے یہ بےہودہ الفاظ سن کر چلے جاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو ہمارا خدا سچا ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لانے کا کہا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بت کے پاس تشریف لے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی گئی تو ولید نے چلاکی سے سارے مکہ والوں کو بھی ایک میدان میں اکٹھا کیا تاکہ آج بت کے منہ سے یہ الفاظ سن لے اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لائے ہیں وہ بھی دوبارہ سے ہمارے خداؤں کو پوجنے لگ جائے۔ لوگ میدان میں کھڑے ولید کے بت کے منہ سے مشرکانہ الفاظ سننے کے لیے بےتاب کھڑے تھے۔ جب بت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے ان لوگوں، یہ حضرت محمد ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کا دین سچا دین ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ میری ان باتوں سے کبھی انکار مت ہونا۔ اگر ان باتوں سے انکاری ہو گئے تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر تم دنیا اور آخر میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ایمان لے آؤ۔ خدا اور اس کے نبی کو راضی کر لو گے تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ٹھہراؤ گے۔ اے کافروں، بتوں پر یقین کرنے والوں، تمہارے سارے بتوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر تم نے انہی بتوں کی پوجا کی تو سارے کافر مزید گمراہ ہوتے جاؤ گے اور مرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ جہنم کی سخت آگ ہوگی۔ جب ولید نے اپنے بت کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس نے شرم کے مارے سر جھکا لیا۔ ولید کو اپنے بت پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے غصے میں آ کر بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے واپس جا رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک گھوڑ سوار پر پڑی جو بڑی تیزی کے ساتھ ہاتھ میں خود سے تلوار لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ رہا تھا۔ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آیا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور دریافت فرمایا کہ تم کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، اے محمد، میں مسلمان ہوں اور میں آپ پر یقین رکھتا ہوں۔ مجھے مہین بن العبر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں جبل طور میں رہائش پذیر ہوں۔ میں کسی کام کے لیے دوسرے علاقے میں گیا ہوا تھا۔ میں آج کافی دنوں کے بعد گھر آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر والے کافی اداس بیٹھے رو رہے تھے۔ میں نے ان سب سے رونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک شیطان ولید کافر کے بت میں حاضر ہوا ہے اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بےہودہ الفاظ کہے ہیں۔ وہ شیطان آج پھر اس بت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط الفاظ بولنے والا ہے۔ جب میں نے گھر والوں سے یہ الفاظ سنے تو مجھے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے اس شیطان کو رستے میں ہی روک کر قتل کر دیا ہے اور اس بت میں داخل ہو کر آپ کے سچے ہونے کی گواہی دی ہے۔ جو کچھ بولا تھا سب کچھ میں نے ہی بولا ہے۔ مسلمان جن کی یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی دعا کی۔